حدیث کہتا ہے میرا راستہ سچ کا راستہ ہے. جبریا نیچریا جتنے فرقہ باطلہ ہے وہ سب کے سب کہتے ہیں میں جس راستے پر ہوں رسول اللہ کا راستہ ہے, صحابہ کا راستہ ہے. جس راستے پر میں ہوں وہی حق کا راستہ ہے, وہی اهدنا الصراط المستقیم ہے. لیکن اگر آپ کو تلاش کرنا ہے, آپ کو جو ہے سچ کا پتہ لگانا ہے تو یہ قرآن و حدیث کے دلیل میں ثبوت جو ہے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ آپ اگر قرآن و حدیث کی دلیل دیں گے دوسرا فرقہ فوراً رد کر دے گا. لیکن آج کے سامنے میں ایک ایسی دلیل رکھتا ہوں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ہو, اور آپ کو یہ بات ماننے کے لیے آپ کا ذہن تیار ہو جائے گا کہ یقیناً اگر اس دنیا میں کوئی حق کا راستہ ہے, کوئی سچا راستہ ہے, وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کا ہے. وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت بریلویوں کا راستہ ہے. آپ میری بات کو نہ مانیں, لیکن پہلے دلیل سنیں, اس کے بعد مانیں کہ ہاں یہی حق ہے, حق کا راستہ ہے. دیکھیں آج کے اس دور میں دنیا میں جتنے فرقہ باطلہ پائے جاتے ہیں آپ ان کے عالموں کے پاس جائیں اور کہیں کہ حضرت ایک مسئلہ بتائیے, ایک فتویٰ کیجیے کہ یہ مزاروں کے اوپر گنبد بنانا کیسا ہے. کیا گنبد, مزار کے اوپر گنبد بنانا کیسا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقہ باطلہ ہیں, جتنے فرقے کے لوگ ہیں, وہ آپ کو یہی فتویٰ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اہل حدیث کے پاس چلے جائیں, علماء دیوبند کے پاس جائیں, اہل تشیع کے پاس جائیں, قادیانیوں کے پاس جائیں, ہر ایک کا فتویٰ ہوگا کہ مزار کے اوپر گنبد کا بنانا یہ حرام ہے. لیکن اگر آپ کسی علماء اہل سنت کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے جائز ہے. ایک بات بتائیے, آج اگر ہندوستان والے ہم سے پوچھ لیں اور کہیں کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کی کبھی حکومت نہیں, اس وقت مسلمانوں کی حکومت کہاں ہے؟ تقریباً 70-75 سال ہونے کو ہے, مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, 100 سال سے زائد ہو گئے. اگر کوئی غیر مسلم ہم سے کہے کہ بتاؤ ہندوستان میں کبھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ثبوت پیش کریں گے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی تو بتاؤ تاج محل کس نے بنوایا, یہ دلی کا لال قلعہ کس نے بنایا, یہ قطب مینار کس نے بنوایا, یہ اورنگ آباد کا بی بی کا مقبرہ کس نے بنایا. آپ جو ہے ثبوت پیش کریں گے کہ دیکھو یہ ثبوت ہے, یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں کبھی مسلمانوں کی حکومت تھی. ٹھیک اسی طرح سے آج اگر مزاروں کے اوپر گنبد بنانے کی بات کی جائے تو 1857 سے پہلے, یاد رکھیں 1857 سے پہلے آپ ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں یہ علماء اہل سنت اور شیعہ کے علاوہ دوسرا کوئی فرقہ نہیں ہوگا, کوئی مذہب نہیں ہوگا. یہ دنیا آج ہندوستان میں اور دنیا میں جتنے فرقے پیدا ہوئے 1857 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, یہ نئی نئی دکانیں ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گنبد خضرا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کے اوپر بنا ہوا ہے, تقریباً 700 سال کا زمانہ گزر گیا, 700 سال پہلے وہ گنبد خضرا بنا تھا. آج اگر آپ دیکھیں, اب پوچھیں کہ اے گنبد خضرا تجھے بنانے والے کون لوگ تھے؟ اہل سنت والجماعت تھے یا کوئی اور فرقے کا انسان تھا؟ تو گنبد خضرا کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ اور اہل سنت کے علاوہ اور جتنے فرقے کے لوگ ہیں وہ تو گنبد کو بنانا حرام کہتے ہیں,
ہمیں اگر کسی نے بنوایا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، اور یہی پرانے لوگ ہیں، یہی پرانا راستہ ہے، یہی پرانی جماعت ہے، اس جماعت سے کوئی نہیں ہٹا۔ آج جتنے لوگ اپنے آپ کو دوسری جماعت، چاہے وہ اہل حدیث ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، جتنے لوگ، حالانکہ میں برائی کی غرض سے نہیں کہتا، میں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھا سکتا۔ جتنے فرقے کے لوگ ہیں وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت سے کر کے ہیں لوگ۔ آج اگر آپ کسی وہابی سے پوچھیں کہ آپ کا دادا کیا تھا تو وہ کہے گا میلاد پڑھنے والا تھا، فاتحہ کرنے والا تھا، وہ سنی عقیدہ رکھنے والا تھا۔ اگر اس کا باپ نہیں تو اس کا دادا نکلے گا، اگر اس کا دادا نہیں تو پردادا بالکل پکا نکلے گا، وہ سنی صحیح العقیدہ نکلے گا، وہ غوث و خواجہ کو ماننے والا نکلے گا، وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جاننے والا ملے گا، وہ حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا نہیں کہے گا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ آج سے 100 سال پہلے کی جنت البقیع کی تصویر اٹھا کر کے دیکھو، جنت البقیع جو مدینہ المنورہ میں قبرستان ہے، اس کی پرانی فوٹو دیکھو، جب ترکیوں کی حکومت تھی، جہاں پر سنیوں کی حکومت تھی، تو اس وقت وہ پوری قبرستان گنبد خضرا سے بھرا ہوا تھا، تو سنیوں نے اسے جائز سمجھ کر کے بنایا تھا۔ لیکن اگر جب سے ترکیوں کی حکومت ہوئی اور وہاں پر عرب میں جو ہے عرب میں جو وہابیوں کی حکومت ہوئی تو سارے قبرستان کو توڑ دیا گیا، سارے گنبدوں کو توڑ کر کے بالکل پلین بنا دیا گیا اور کہا یہ سب حرام ہے۔ تو بتاؤ یہ جو 1857 کے بعد جو فرقہ پیدا ہوا، یہ نئی نئی جو دکانیں کھلی ہیں، یہ نئے نئے لوگ حق کے راستے پر ہیں، یہ سچے ہیں یا آج کے 700-800 سال پہلے کے لوگ ہیں؟ یقیناً آج دیکھے حضرت خواجہ غریب نواز کا زمانہ 800 سال گزر گیا، حضرت سید سالار مسعود غازی کا زمانہ 1000 سال گزر گیا، 1000 سال پہلے ان کے مزار پر جو ہے گنبد خضرا بنایا گیا تھا۔ اگر آج وہابیوں کی حکومت ہوتی وہ کہتے ہیں تو سب حرام ہے، یہ بنانا جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حق کا راستہ ہے وہ پرانے زمانے میں سب سے اول میرے آقا کا، پھر صحابہ کرام کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر ان کے بعد کے لوگوں کا، یعنی تبع تابعین کے بعد جن جو لوگ تھے وہ ان کا راستہ اصل راستہ تھا، ان کا راستہ حقیقت کا راستہ تھا۔ تو وہ لوگ مزاروں کے اوپر جو گنبد بنائے تھے، تبع تابعین کے بعد کے لوگ جو مزاروں کے اوپر گنبد بنائے تھے وہ جائز سمجھ کر کے بنائے تھے، لیکن آج کا یہ فرقہ باطلہ کہتا ہے کہ یہ سب حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق دیکھنے اور حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج سوشل میڈیا پر ہمارا نوجوان بظاہر دیکھتا ہے کہ یہ بڑے جبے کبے کے ساتھ ہو، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، ہر بات قرآن اور حدیث سے دلیل دے کر کے کرتا ہے، لیکن پیارے یاد رکھو یہی قرآن ہے، یہ بات یاد رکھو، قرآن اگر کسی اہل حدیث سے پڑھو گے اہل حدیث ہو جاؤ، کسی خارجی سے پڑھو گے خارجی ہو جاؤ، کسی شیعہ سے پڑھو گے شیعہ ہو جاؤ گے، کسی وہابی سے پڑھو گے تو وہی قرآن ہے وہابی ہو جاؤ گے، اگر اہل قرآن سے پڑھو گے اہل قرآن ہو جاؤ گے، لیکن اگر کسی سنی سے پڑھو گے تو عشق و محبت کا تاجدار بن جاؤ گے۔ صحیح العقیدہ قرآن ایک ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے سامنے جو تقریر کر رہا ہے ہر بات میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ قرآن و حدیث پڑھ کر کے گمراہ ہونے والا شخص ہے یا ہدایت پانے والا شخص ہے۔ آپ کو اور اس بات پہ کرنا ہے، فکر آپ کو اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے جو دین کی بات کرتا ہے
وہ اصل میں ہے کون؟ آج جتنے لوگ ہیں سب کے سب کہتے ہیں کہ میرا راستہ حق کا راستہ ہے، میرا راستہ سچ کا راستہ ہے، میری جماعت میں آ جاؤ، میری جماعت میں آ جاؤ۔ بھائی دیکھو، زمین سے جو پودا نکلتا ہے اصل وہی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو باندھا لگتا ہے وہ اصل میں نہیں مانا جاتا۔ باندھا کو اصل پیڑ نہیں مانا جاتا ہے، اصل پودا جو زمین سے نکلتا ہے، شروع سے ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت یہ کہیں بیچ میں نہیں پیدا ہوا، یہ باندھا نہیں لگا ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ راستہ، یہ جماعت چلی آ رہی ہے۔ بعد میں ان میں اس درخت میں کچھ باندھا قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، باندھا لگ گئے، جیسے اہل حدیث، اہل قرآن، کچھ نیچری ہے، دہریہ ہے، جبریہ ہے، یہ فرقے لگ گئے۔